اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا معنی ہے کہ اللہ تو بہت ہی محبت کرنے والی غفور الرحیم ذات ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی مخالفت، اس کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا، اور اس خیال سے بچنا کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وابتغوا تلاش کرو، الیہ الوسیلۃ اس کی طرف وسیلہ۔ عربی میں وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے قرب، اور اردو میں ہوتا ہے ذریعہ۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب ذریعہ لے کر اس کا میننگ تھوڑا سا تفسیر میں بدل دیا کہ جیسے ہمارے لیے وسیلے بنانا جائز ہے۔ وسیلہ اس لحاظ سے جائز ہے کہ اگر ہم کسی کا واسطہ یا وسیلہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یا کسی نیک ہستی کے وسیلے سے ہم کو دعا کریں تو وہ دعا مانگنا جائز ہے، لیکن اس ہستی کو حاضر ناظر عالم الغیب مختار کل سمجھ کر واسطہ دینا، یہ چیز خالص کفر اور شرک ہے۔ تو یہاں پر کہ تلاش کرو اللہ کی طرف وسیلہ، اس کا یہ مطلب ہے یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ نماز کے ذریعے، روزے کے، جہاد، قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ خیرات، غرض کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے طریقے بتائے ہیں، جو اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، اس کے راستے میں۔ جہاد میں ہر قسم کا جہاد ہے، یعنی مالی، جانی، زبانی، قلمی، یعنی ہم حق بات کر کے بھی زبان سے جہاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم لکھ کر کسی ظالم کے خلاف کوئی بات لکھ کر یا مال دے کر اللہ کی راہ میں، اس طریقے سے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہترین جہاد ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرو، زبانوں سے، جانوں سے اور مالوں سے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تفلحون، کہ تاکہ یہ اعمال کر کے تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم، اگر بے شک ان کے لیے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارا، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اور بھی جو اس کے ساتھ ہے، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیہ دیں اس کا، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، اور نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہوگا عذاب دردناک۔ کہ ایسے لوگ جو دنیا میں آج احکام شرع پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اپنے دل سے تصدیق کرتے ہو کلمہ اگر زبان سے ادا کرتے ہیں، تو وہ آخرت کے عذاب سے انشاءاللہ ضرور بچیں گے۔ اور ان کے برعکس وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، احکامات الہیہ کو توڑتے ہیں، اور پھر اس حال میں مر جائے تو پھر عذاب سے کوئی چھٹکارا نہیں، چاہے پھر زمین کے برابر اور اس کے مثل اور بھی سونا بدلے میں دے دے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے تیسرے پارے کے آخری رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ملء الارض ذہبا ولو افتداہ، کہ پھر وہ چاہیں گے کہ کاش سونا بھری ہوئی زمین اگر ہم ادا کر کے کس طریقے سے خود کو اس عذاب سے اور اس سختی سے خود کو بچا لیں، مگر وہاں یہ سب ممکن نہیں۔ پھر آگے ہے کہ وہ لوگ یریدون، ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، یہ کہ وہ نکلیں، من النار، آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، اور نہیں ہوں گے وہ دوزخ سے نکلنے والے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب مقیم، عذاب ہوگا دائمی، پھر ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہوگا کہ پھر کسی بھی ڈیل یا کسی بھی شرط کے ساتھ وہ اس عذاب سے اپنی جان کو نہیں چھڑوا سکتے۔ اس سے پہلے ڈاکوؤں کا ذکر تھا، اب چوروں کی سزا ہے کہ چور اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہے شرع میں۔ والسارق والسارقۃ، اور چور مرد اور چور عورت، فاقطعوا ایدیہما، پس کاٹو تم ان دونوں کے ہاتھ۔ پیچھے ہم نے تعزیر، حد اور قصاص کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی۔ تو چوری کرنا جو ہے یہ بھی حدود میں شامل ہے،
اس لیے کہ یہ سزا بھی اللہ نے متعین کی ہے، اسے حکام کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اور بطور حق اللہ کے متعین فرمایا ہے، اس لیے اس کو حد سرقہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے احکامات میں عموماً خطاب مردوں کو ہوتا ہے اور عورتیں بھی اس میں طبعاً شامل ہوتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ایسے احکام ہیں، ان میں قرآن اور سنت کا یہی اصول ہے۔ لیکن چوری کی سزا اور زنا کی سزا میں صرف مردوں کے ذکر پہ اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ دونوں صنفوں کو الگ الگ کر کے حکم دیا۔ چونکہ یہ معاملہ حد کا ہے اور حد میں معمولی سا بھی شبہ پڑ جائے تو وہ پھر حد ختم ہو جاتی ہے، اس لیے عورتوں کے لیے بھی صرف ضمنی خطاب پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ جیسے چوری کی سزا میں بھی ہم نے پڑھا کہ والسارق والسارقۃ، اور اسی طرح زنا میں ہے الزانیۃ والزانی۔ تو اس میں مفسرین نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن میں یہاں ایک قریب تر ہے وہ بیان کروں گی کہ چوری کا جرم مرد کے لیے بنسبت عورت کے زیادہ شدید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کسب معاش کی وہ قوت بخشی ہے، یعنی مرد کے لیے باہر نکل کر کمانا، نوکری کرنا، یہ چیزیں بنسبت عورت کے آسان ہیں۔ اس لیے اگر مرد چوری کا کوئی جرم کرتا ہے، اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ اس کے جرم کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں عورت کے مقابلے میں، کہ مرد کو مواقع ہونے کے باوجود وہ چوری کی طرف گیا۔ اور اسی طرح سے اگر زنا کے معاملے میں اگر عورت زنا کرتی ہے تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے طبعی شرم و حیا کے ساتھ ایسا ایک ماحول بخشا ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر وہ بے حیائی پر اترتی ہے تو عورت کے لیے یہ جرم انتہائی شدید ہے۔ اس لیے چوری میں مرد کا ذکر مقدم ہے اور زنا میں عورت کا۔ تو اللہ پاک نے جو یہ سزا رکھی کس لیے کہ جزاء بما کسبوا، سزا ہے اس کی جو انہوں نے حرکت کی، نکالم من اللہ، عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ عزیز الحکیم، غالب ہے اور حکمت والا ہے، کہ اللہ کے احکامات حکمت کے عین مطابق ہیں۔ فمن تاب، پس جس نے توبہ کر لی، من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کرنے کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لی، فإن اللہ، تو پس بے شک اللہ، یتوب علیہ، اس کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ اگر ایسا کوئی شخص جو توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو توبہ سے اللہ کا حق تو معاف ہو جائے گا۔ یہ چیز یہاں پر بہت قابل غور ہے کہ لیکن انسان کا بندے کا حق معاف نہیں ہوگا۔ بندے کا حق اسی طرح معاف ہوگا کہ جب تک اس کو ادا نہ کر دیا جائے یا اسی شخص سے معاف نہ کروا لیا جائے۔ تو محض زبانی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ لوگوں کا حق دبائے رکھیں اور زبان سے توبہ کرتے رہیں، تو یہ پھر محض دھوکہ ہے۔ علم تعلم، تو کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ، یہ کہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء، وہ سزا دیتا ہے جس کو چاہے، ویغفر لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے جس کو چاہے، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ یہ دنیا اور آسمان یہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کی مرضی ہے کہ وہ جیسا مرضی قانون بنائے، اور ہمارا کام صرف اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ آج کی آیت میں ہم نے چوری کے بارے میں پڑھا۔ چوری چھوٹا جرم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ کسی بہت بڑے پیمانے پہ کی جائے تو چوری چوری کہلائے گی۔ چوری معمولی چیز کی ہو یا بہت بڑی چیز کی، بہرحال چوری ہی ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چور پر اللہ لعنت کرتا ہے، چاہے وہ 1 انڈے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، 1 رسی کی چوری کرتا ہے تو بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح بخاری شریف میں کتاب الحدود میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ڈھال چرانے پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت صرف 3 درہم تھی۔ اس طرح ایک بہت مشہور واقعہ ہے بخاری شریف میں کتاب الحدود میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی۔ بنو مخزوم بہت پریشان ہوئے کیونکہ ابھی وہ عورت اتنی عمر کی نہیں تھی، کم عمر تھی، تو کہا کہ کوئی طریقہ ہو، کسی طریقے سے اس کی یہ سزا ٹل جائے۔
تو حضرت اسامہ بن زید سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت تھی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ کسی طریقے سے آپ سفارش کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ سزا ٹال دی جائے، کوئی اور سزا، ہلکی سزا دے دی جائے۔ حضرت اسامہ بن زید جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور جب وہ سفارش کی اس عورت کی، تو آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اے اسامہ آپ اللہ کی حدود ٹالنے کی سفارش کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے مساوات، یہ ہے سب کے لیے قانون کی برابری۔ آج کل ہمارے ہاں چھوٹی موٹی چوری کو تو چوری سمجھا ہی نہیں جاتا، اور سزا تو بہت دور کی بات ہے، اور پھر اگر وہ شخص طاقتور ہو تو پھر تو سزا کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام معاملات کو سمجھنے کی اور پھر ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک ہم اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے ہماری زندگیوں میں سکون کبھی نہیں آ سکتا، کہ آج ہر طبقے کے لیے الگ الگ قانون ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کے راستے پر رکھے، اور گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔